السلام علیکم، کیا حال چال ہیں بچوں؟ ٹھیک ہیں؟ اچھا، آج ہم جو ہے احترام انسانیت جو ہم نے پچھلی دفعہ سبق پڑھا ہے، آج ہم اس کی ایکسرسائز کریں گے، ٹھیک ہے؟ اچھا، سب سے پہلے اس میں سوال جواب ہیں۔ اس میں پہلا سوال ہے کہ احترام انسانیت سے کیا مراد ہے؟ ہم نے پہلے پڑھا تھا احترام انسانیت سے کیا مراد ہے، اس کے بارے میں ہم نے پورا ڈیٹیل میں پڑھ لیا تھا۔ تو اس کا جواب جو ہے وہ سیکنڈ پیرا جو ہے اس کی پہلی لائن سے لے کر تیسری لائن جہاں پہ سٹارٹ ہو رہی ہے وہاں تک ہے، ٹھیک ہے؟ احترام انسانیت سے مراد یہ ہے کہ ہر انسان دوسرے انسان کا بلا تفریق رنگ و نسل اور بلا امتیاز مذہب و ملت احترام کرے اور سب سے محبت کرے، ٹھیک ہے؟ اس طرح یہاں سے لے کر جہاں تک اس سینٹینس کا یا جملے کا اینڈ ہو رہا ہے وہاں تک اس کا آنسر ہے۔ اس کے بعد پھر دوسرا سوال ہے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا کون ہے؟ تو اس کا جواب بھی آپ کو اس پیج پہ مل جائے گا کہ اللہ تعالیٰ، اس کا آپ نے ویسے جواب خود کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ تقوی کا مالک ہے، یا آپ اس طرح سے خود لکھیں گے۔ پھر سوال نمبر 3 ہے، احترام انسانیت کے حوالے سے قرآن پاک کی کیا تعلیم ہے؟ اس کا آنسر اس پیج پر ہی ہے کہ قرآن مجید، دیکھیں آپ سیکنڈ پیرا جہاں پر آپ کا اینڈ ہو رہا ہے، اس میں لاسٹ والی لائن سے اوپر والی لائن ہے، سیکنڈ لاسٹ لائن، کہ قرآن مجید ہدایت کا سر چشمہ ہے جس نے انسانی زندگی کی عزت قائم کی اور ایک انسان کے قتل کو پوری انسانیت کا قتل قرار دیا۔ بس یہاں تک اس کا آنسر ہوگا، ٹھیک ہے؟ اس طرح آپ کوسچن نمبر 4 ہے، یہ حجۃ الوداع سے متعلق ہے، ٹھیک ہے؟ وہ یہ ہے کہ حجۃ الوداع کے موقع پہ انسانی مساوات کے متعلق رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ تو اس کا آنسر یہاں پر ہے لاسٹ پیرا، اور لاسٹ ہی میں اس کا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہاں سے لے کر اور نہ کوئی اجمی عربی کے مقابلے میں برتر ہے، یہاں تک ہے۔ یہ کوسچن نمبر 4 کا آنسر ہو گیا، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد پھر ہے راستے کا ہم پر کیا حق ہے؟ تو اس کا جواب ہمیں اس پیج پر ملے گا۔ اس میں جو ہے فرسٹ، سیکنڈ، تھرڈ اور فورتھ پیرا جو ہے، اس میں آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو خبردار کرتے ہوئے فرمایا تھا، تو آپ پورا نہیں لکھیں گے، یہاں سے لکھیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا راستے کا حق یہ ہے کہ گزرنے والوں کے لیے رکاوٹ یا تکلیف نہ بنو، ٹھیک ہے؟ بس یہاں تک اس کا آنسر ہے۔ یہ ہمارے سارے سوال جواب ہو گئے۔ اس کے بعد پھر درست جواب پہ نشان لگانا ہے۔ پہلا ہے اشرف المخلوقات کسے کہتے ہیں؟ ظاہر ہے کہ آپ سب کو پتہ ہے، انسانوں کو کہتے ہیں۔ بے میں ہے طائف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھے کون؟ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاموں کے بارے میں کیا فرمایا؟ فرمایا ان کا خیال رکھو، ٹھیک ہے؟ پھر قرآن پاک نے انسانی زندگی کی قائم کی کیا چیز؟ حرمت۔ اب ہے سوال نمبر 3، مندرجہ ذیل تراکیب کا مطلب لکھیے، ٹھیک ہے؟ پھر اس میں کیا ہے؟ حسن کردار، اس کا مطلب ہے کردار کی خوبصورتی۔ پھر ہے تبلیغ اسلام، اسلام کی تبلیغ۔ حجۃ الوداع، آخری حج۔ اشرف المخلوقات، تمام مخلوق میں افضل۔ رحمت عالم، تمام دنیا کے لیے رحمت۔ یہ میں نے آپ کو اس کے معنی لکھوائے یا بتائے۔ اس کے بعد پھر ہے مندرجہ ذیل الفاظ اپنے جملوں میں استعمال کیجیے، یا آپ لوگ خود کریں گے۔ جیسے بدلہ ہے تو ہمیں بدلہ لینے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بدلہ لینے سے بہتر معاف کر دینا ہے، ٹھیک ہے؟ اس طرح سے تقویٰ کیا ہے؟ تو اس میں یہ ہے کہ جس میں زیادہ تقویٰ ہوتا ہے، جس انسان میں زیادہ تقویٰ ہوتا ہے وہ زیادہ پرہیزگار اور نیک ہوتا ہے۔ علمبردار اس کو کہتے ہیں جس کے ہاتھ میں جھنڈا ہوتا ہے، جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ یہ، یا جو نمائندگی کر رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو علمبردار کا آپ جملہ بنا لیں۔ اسی طرح سے احترام ہے، احترام کا بھی ہر ایک کو جملہ آتا ہوگا کیونکہ 8 کلاس ہے، سب کو اس کلاس میں تو جملے بنانے آتے ہی ہیں۔ اس کے بعد ہے خالی جگہ پر کرنا۔ قرآن مجید ڈیش کا سر چشمہ ہے، ہدایت کا سر چشمہ ہے، کسی عربی کو ڈیش پر کوئی برتری حاصل نہیں، اجمی پر کوئی برتری حاصل نہیں۔ آدم علیہ السلام ڈیش سے پیدا کیے گئے، آدم علیہ السلام مٹی سے پیدا کیے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے راستے کا ڈیش ادا کرنے کی بھی تعلیم دی، حق ادا کرنے کی بھی تعلیم دی۔ پھر اس کے بعد دین اسلام امن و سلامتی کا ڈیش ہے، علمبردار ہے، یعنی علمبردار کس چیز کی نمائندگی کر رہا ہے؟ دین اسلام امن و سلامتی کی، یعنی امن بھی ہو اور دوسرے کی جان، عزت، مال سب کو سلامتی بھی ہو، ٹھیک ہے؟ سب کو میرا خیال ہے یہ ایکسرسائز سمجھ میں آ گئی ہوگی، اور جملے جو ہیں وہ آپ اپنی اس کے لحاظ سے بنائیں گے جو آپ کو سمجھ میں آئے، اور اچھا جملہ بنائیے گا، ٹھیک ہے؟ پھر اب انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم اس سے اگلا ٹاپک پڑھیں گے۔ اللہ حافظ۔